مجھے ذرا واضح کیجئے، آپ نے کہا کہ خدا نہ خواستہ بھارت یہ سوچے بیٹھا ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ ہو، تو ایجنسیز نے کیا بتایا کہ کیا معاملات ہیں جن کی وجہ سے اس چیز کے اوپر شبہ ہے، یا واقعی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ہمیشہ سے انڈین اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا خاتمہ چاہتی تھی. وہ گاندھی جی نے کہا تھا وزیرستان کی سرحد پہ کھڑے ہو کے کہ ہندوستان بامیان تک ہے. ٹھیک ہے. نہرو نے کہا تھا کہ جس طرح سورج کی اولین کرنیں شبنم کے قطروں کو تحلیل کر دیتی ہیں پاکستان ختم ہو جائے گا. انہوں نے کوشش بھی کی کشمیر پہ. تو ابھی وہ کہتے نہیں ہیں گلگت بلتستان پہ اجیت دوول نے کہا نہیں تھا بلوچستان کو الگ کریں گے. جی بالکل کہا تھا. ابھی وجہ کیا پاکستان کا وجود انہیں گوارا ہی نہیں ہے، سوائے ہمارے سب احمق لبرلز کے. سب کے سب تو نہیں، مطلب اس میں سے جو لبرل جنہیں بعض لوگ لبرل فاشسٹ کہتے ہیں، خونی لبرل جنہیں عمران خان کہتا ہے، جو پہلے سوشلسٹ ہوتے تھے، اسلامی سوشلسٹ ہوتے تھے، سیکولر ہوتے تھے، پھر سوشلسٹ، اس سے پہلے کمیونسٹ ہوتے تھے. یہ عجیب و غریب ایک مخلوق ہے جو اپنے ملک اور اپنے دین سے بیدار ہے. باقی ہر چیز انہیں قابل قبول. ان کے سوا ہم سب جانتے ہیں. اچھا، پاکستان جو ہے وہ کیا اس سے پہلے دن سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اور پاکستان 71 میں تو بہت بلنڈر ہم نے کیے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو بھی تھے ہمارے داخلی معاملات تھے نا. وہاں کشمیر میں جو صورتحال ہے اس سے بدتر نہیں ہے. مشرقی پاکستان کے لوگ الگ تو نہیں ہونا چاہتے تھے. مشرقی پاکستان کے لوگوں کا تو یہ تھا کہ ہمارا آدمی ہے، اس کو اقتدار دو جو اس کا حق تھا. وہ جھگڑے ہوتے کہ دوسری طرف بحث چلی جائے گی. تو وہ تو دیکھو اسکول خالی کرا لیے گئے ہیں. اعلان کر دیا گیا 2 مہینے کی ایل پی جی کے سلنڈر جمع کر لیں. یہ کہاں پہ؟ جموں میں؟ مقبوضہ کشمیر میں. اگرچہ مونسون میں عام طور پہ جنگیں نہیں ہوتی کیونکہ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں موو نہیں کر سکتی، صحیح، لیکن وہ غالباً ایک سرپرائز دینا چاہتے. یہ ہے ایجنسیوں کی اطلاعات. اور جو ہمارے سورسز ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھی کوئی کسی نہ کسی طرح بعض اوقات رابطہ ہو جاتا ہے، وہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. یعنی یہ تو کھلی ہوئی بات ہے نا. اس کے لیے خفیہ ایجنسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ سکول خالی کرائے جا رہے ہیں، ایل پی جی کے سلنڈر کہا جا رہا ہے. کس لیے؟ عام طور پہ تو نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے. وہ جنگ کے لیے تو وہ ستمبر میں ہی جنگ ہوئی تھی. وہاں جو ہے تقریباً ستمبر میں ہی مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کے پاس ایک ایٹمی پروگرام ہے، پاکستان کے پاس میزائل ہیں، پاکستان کے پاس وار ہارڈنڈ آرمی ہے. اور یہ وہ آرمی ہے جس کا دل دکھا ہوا ہے، جو حساب برابر کرنا چاہتی ہے. یہ وہ آرمی نہیں ہے ادھر پتہ ہے چھٹیوں کی 2-4 نہیں. انڈین آرمی میں 2-4 نہیں، 200-400 بھی نہیں، ہزاروں درخواستیں چھٹیوں کی آ گئی ہیں. صحیح کرنا تو وہ چاہتے ہیں. اور ان کی اسیسمنٹ میں چونکہ ان کے پاس طیارے بہت زیادہ ہیں، ٹینک بہت زیادہ ہیں، ان کی بحریہ نسبتاً بہت بڑی. ان کی اسیسمنٹ ایک تو یہ پہلو ہے. اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم کچھ علاقہ چھین سکتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. ٹھیک ایک. اور چین سے جو بے عزتی ہوئی دیکھے نا، وہ تو بنا ہوا وہ تو ارجن بنا ہوا نا مہابھارت کا، کہ میں ہندوازم نافذ کر کے اس پورے علاقے پر رہوں گا، ہندوتوا اسی نظریے پہ، ہندوتوا کے نظریے پر. ویسے ارجن جو تھا وہ اور طرح کا آدمی تھا. وہ ویسے تاریخ کو ٹھیک رکھنا چاہیے. وہ تو مہاراج کرشن کے پاس گیا اور اس نے کہا میرے رشتہ دار ہیں مہابھارت میں نہیں لڑنا چاہتا. رشتہ داروں سے کون لڑے؟ تو انہوں نے کہا تم سچ پہ؟ اس نے کہا میں سچ پہ ہوں. تو انہوں نے کہا سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. یہ تو ارجن یہ تو کیا بنے، تو پاگل ہے. تو بھارتی عوام کی تسلی کے لیے ادھر مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ چائنا سے بری طرح سے اتنی بے عزتی ہوئی ہے، اس قدر تذلیل ہوئی ہے، اتنی خفت اٹھانی پڑی. کہاں وہ اپنے آپ کو عالمی سطح کا لیڈر سمجھ رہا تھا، اور کہاں یہ حال ہے کہ 72 گھنٹے تو گگی بندی رہی اور پھر تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے کچھ آدمی مارے گئے ہیں. مگر ساتھ یہ کہا ہمارے علاقے پہ قبضہ نہیں کیا. تمہارے کیسے گئے؟ پھر ان کے علاقے میں گئے، تم خود ذمہ دار ہو. وہاں پوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے. یعنی انڈیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ تو ہم نے پتہ نہیں کیا مسئلہ دکھائی. ایک تو ہم کشمیر پہ مہم نہیں چلا رہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے کیوں نہیں چلا رہے. ذاتی مسائل سے اور یہ نکلیں پتہ گے نہیں تو کشمیر کا کیس لڑیں گے. نہیں ذاتی مسائل کون سے؟ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی. عمران خان صاحب بھوکے ہوتے ہیں، یا ہمارے جرنیل بھوکے ہوتے ہیں، یا ہمارے ڈپلومیٹ بھوکے ہوتے ہیں. یہ نہیں، وہ کمپین چلانا کیا ہوتا ہے؟ وہ جن لوگوں کا کام ہے فارن آفس کا وہ چلائیں گے. لیکن ہم نے جنگ کو ٹالا ہے
اور یہی اچھی حکمت عملی ہے، مگر ویکنس کا تاثر نہیں دینا چاہیے، یہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے۔ جتنی آپ کمزوری ظاہر کریں گے دشمن اتنا دلیر ہوتا جائے گا۔ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہم سے، اور لمبی جنگ تو بالکل ہی نہیں لڑ سکتے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو مرنا شہادت ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑتے ہوئے ہمارے جہاں اس سے بڑا تو کوئی اعزاز ہی نہیں ہے۔ صرف ایک یہی تاثر ہے ہارون صاحب کہ مودی جو ہے صرف اپنی خلچنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم سمجھتے مر گئے، یہ تو زندہ ہیں، من یقتل فی سبیل اللہ، تو زندہ ہے، تو ہم رزق دیتے ہیں، تو وہ لڑیں گے کیا فائنلی؟ وہ تو جو بھی لوگ سیریس انالیسس کرتے ہیں، مثلا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز لندن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پاکستان پر حملہ ہوگا پاکستانی قوم متحد ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، وہ تک اپنا تحریک نہیں چل رہی وائرس کی وجہ سے، اگر اللہ نہ کرے حملہ ہو جائے، جنگ کو ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی دعوت دی جائے، لیکن جنگ سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر مقدر میں جنگ لکھی ہوئی ہے تو پھر جنگ لڑیں گے، اور جنگ اس طرح لڑی جائے پھر کہ یاد رکھیں روز قیامت تک کہ ہوا کیا تھا۔ نہیں، وہ 2 کلو کے ایٹم بم کس لیے بنائے ہیں؟ روز قیامت کے لیے تو نہیں بنائے۔ خدا نخواستہ ہارون صاحب یہاں تک اس نہج تک معاملہ جانے نہیں چاہیے، ہر اس حالات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جو قوموں کے لیے کون کہتا ہے جانا چاہیے؟ تو پاگل ہی کہہ سکتا کہ انسان قتل ہوتے پھریں، مریں، بچے یتیم ہوں، عورتیں بیوہ ہوں، یہ کون آرزو کر سکتا ہے؟ لیکن بھائی جنگ ایک زندگی کی حقیقت ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے جنگ ہوتی آئی ہے، اور اگر آپ کا بھارت جیسا پڑوسی ہو، یہ لوگ یہاں تو کچھ پاگل لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ خوف کے توازن سے امن ہوتا ہے۔ 2 آدمی ہیں، دونوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، مجھے بھی پہنچے گا۔ دوسرے کا پاکستان بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اس لیے کرتارپور راہداری کی بھی آفر انہیں دی گئی تھی کہ کل سے، یعنی 29 جون سے اوپن کریں گے اس کو، انہوں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کس لیے مسترد کیا؟ انہوں نے اس لیے مسترد کیا حالانکہ سکھ اس سے ناخوش ہوں گے۔ بھائی ان کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہے، جیسے ہر مذہب میں مقدس ترین مقامات ہوتے ہیں، بالکل ان کے لیے کہا جاتا ہے حج وہ ہوتا تو ہے۔ اتنے شاد تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں، وہ تو اچھلتے پھر رہے تھے، وہ ان کی ناراضگی منہ لے کر آئے۔ سکھ بھی ہیں انڈین آرمی میں اور بڑے اہم ہیں، گورکھا اہم ہے، گورکھا اچھے لڑاکا ہیں، سکھ اچھے لڑاکا ہیں۔ اچھا، ان کی ناراضگی لے کر اس لیے کہ وہ ہندو میجورٹی کو خوش رکھنا ہے، کہ پاکستان سے کسی کی طرح کا تعلق نہیں رکھنا، کرکٹ بھی نہیں کھیلنی، پاکستان کو دبا کے رکھنا ہے۔ افغانستان میں کر لیتے نا مرضی، امریکہ نہیں کر سکا، روس نہیں کر سکا، امریکہ